والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 64 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ویسے پہلے بھی تذکرہ کئی دفعہ ہو چکا کہ اعلان اسلام سے پہلے، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو مرتبہ، مقام، عظمت، عزت یہ تمام یہود کے پاس تھا، اور ہر قسم کے لوگ یہود کے پاس آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے۔ جب مقام ان کا تھا، جب لوگ مانتے ان کو تھے، جب عزت ان کی تھی، تو جو بھی ان کے پاس آتا وہ کچھ نہ کچھ لاتا تھا اور وہ ان کو دیتے تھے۔ تو ان کی جو روزی روزگار کے معاملات تھے، اسی طرح سے ان کی فصل و اناج کے معاملات تھے، اسی طرح سے جب تک وہ لوگ صحیح معنوں میں پیغام کو عام کرتے رہے، وہ لوگ بہت زیادہ خوشحال تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، اور عزت بھی ان کی تھی بہت۔ جب اسلام کا اعلان ہوا، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو اب ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے مخالفت کی۔ اب وہ لوگ رد و بدل کرنے میں آئے۔ اب ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا کہ اس طرح سے اعلان ہوا ہے، یہ نشانیاں آپ بتاتے تھے، بولے ان میں ہیں، اب وہ جھوٹ بولنے لگے، اب وہ طرز بدلا، تو ان کے وہ معاملات تنگ ہو گئے، روزگار کے معاملات ختم ہونے لگ گئے، بے برکتیاں ہونے لگ گئی، ان کے اناج کے معاملات میں بھی کمی کوتاہیاں ہونے لگ گئی۔ تو مقصد کہ پھر سارا وہ جو تھا معاملہ الٹ ہونے لگا۔ اس وقت میں ان یہودیوں نے کیا کہا کہ اللہ کا جو ہاتھ ہے نا اب تنگ ہو گیا۔ کہنے لگے کہ اللہ اب ہم پر خرچ کرنے میں بخیل ہو گیا۔ اس طرح کے جملے یہ لوگ بولنے لگے۔ وہ جب یہ اس طرح کے معاملات ہوئے تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ جب انہوں نے اس طرح سے کلام کیا تب اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا وقالت اليہود، یہ جو یہودی لوگ ہیں، یہودی قوم جو ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ بندھ گیا ہے، اللہ کا ہاتھ اب تنگ ہو گیا ہے، اللہ کا ہاتھ اب رک گیا ہے، وہ ہمیں نہیں دیتا، یا اللہ اب بخل کرنے لگا ہے۔ اس طرح کا جو کلام کرتے ہیں، فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ اب بند گئے، ان کے ہاتھ بند گئے، باندھ دیے جائے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور یہ جو کلام انہوں نے کیا ہے نا، اس کلام کی یہ ایک نتیجہ ہے اور سزا ہے کہ اب ان پر لعنت ہو گئی، ان پر لعنت کر دی گئی۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، اور اسلام کی جو تعلیم ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا ذاتی بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو نا اسے لعنت نہ کرے۔ ہاں جو اسلام کا دشمن ہے وہ الگ ہے، لیکن اپنے ذاتی معاملات میں، اپنی ذاتی رنجشوں میں، اپنی ذاتی جو دل آزاریاں ہوتی ہے یا حقوق کے معاملات ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہو، کہا جاتا ہے کہ اس میں کوشش کریں آپ لعنت